کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی کوریا کی ایکسپورٹس کا 5واں حصہ صرف ایک کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے اور یہ کمپنی ہے سیمسنگ۔ سیمسنگ اپنی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دنیا کی 20 بڑی کمپنیوں میں شامل ہے، جبکہ الیکٹرانکس میں ایپل کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ سیمسنگ کی بنیاد 1 مارچ 1938 کو جنوبی کوریا کے ایک لینڈ لارڈ کے بیٹے لی بیونگ چول نے ایک ٹریڈنگ کمپنی کی صورت میں رکھی۔ یہ کمپنی خشک مچھلی، نوڈلز اور ایسی ہی دیگر چیزیں ملک کے مختلف حصوں میں سپلائی کرتی تھی۔ کورین زبان میں سیمسنگ کا مطلب ہے 3 ستارے۔ اس کمپنی کا پہلا لوگو بھی 3 ستاروں پر ہی مشتمل تھا۔ سن 1945 تک سیمسنگ چین اور دیگر ہمسائے ممالک کو بھی اپنی چیزیں بھیجنے لگی۔ 1950 میں جب جنگ کوریا ہوئی تو یہ کمپنی اپنے ملک کی 10 بڑی کمپنیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ شمالی کوریا کی فوج نے جب سیول پر قبضہ کیا تو مسٹر لی کو سیمسنگ کا ہیڈ آفس بوسان منتقل کرنا پڑا۔ بوسان منتقلی کا ان کو بہت فائدہ بھی ہوا کیونکہ وہاں پر امریکی فوج ایک بڑی تعداد میں موجود تھی اور فوجی ساز و سامان کی منتقلی کا ٹھیکہ مسٹر لی کو مل گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد سیمسنگ گروپ نے پہلی شوگر ریفائنری اور ٹیکسٹائل مل لگائی جو اس وقت ساؤتھ کوریا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل تھی۔ 50 کی دہائی کے آخر تک سیمسنگ گروپ اتنا بڑا بن چکا تھا کہ اس نے 3 بینک، 1 انشورنس کمپنی اور 2-3 سیمنٹ اور فرٹیلائزر کمپنیز کو بھی ایکوائر کر لیا تھا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے 60 کی دہائی میں بھی سیمسنگ نے کچھ مزید ایکوزیشنز کیں۔ 16 مئی 1961 کی فوجی بغاوت کے وقت مسٹر لی جاپان میں تھے اور وہ کچھ عرصے تک اپنے ملک واپس نہ لوٹ سکے کیونکہ اس وقت کے جنرل پارک چونگ ہی نے معاشی اصلاحات کے نام پر سیمسنگ کے ایکوائر کیے ہوئے تینوں بینکس کا کنٹرول واپس لے لیا تھا۔ دراصل یہ جنرل پارک ہی تھے جنہوں نے معاشی اصلاحات کر کے جنوبی کوریا کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ اور صنعتی ملک بنایا۔ کورین زبان کا ایک لفظ ہے شیبول۔ اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا بزنس جو کسی خاندان یا شخص کی ملکیت ہو اور اس کے تحت بہت سی کمپنیاں چل رہی ہوں۔ جنوبی کوریا کی پوری اکانومی تقریباً 20 سے زائد شیبولز پر چلتی ہے، جن میں سے زیادہ تر جنرل پارک کی معاشی اصلاحات کے بعد قائم ہوئیں۔ سیمسنگ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ان بڑی کارپوریشنز نے جنوبی کوریا کو ایک ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ ایشین ٹائیگر کی اصطلاح ان ملکوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ اس کی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ جنرل پارک کے ساتھ ایک ڈیل کے بعد مسٹر لی واپس پہنچے اور سن 1961 میں فیڈریشن آف کورین انڈسٹریز قائم کی۔ 1969 میں سیمسنگ پہلی بار الیکٹرانکس انڈسٹری میں داخل ہوا اور اس نے الیکٹرک ڈیوائسز، سیمی کنڈکٹرز اور ٹیلی کام کے لیے الگ الگ ڈویژنز قائم کی۔ سیمسنگ کی پہلی پروڈکٹ تھی ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، اور اس ٹی وی کے ساتھ ساتھ سیمسنگ نے ہوم اپلائنسز کی ایکسپورٹ بھی شروع کر دی۔ سن 1969 میں ہی سیمسنگ انجینئرنگ قائم ہوئی جو آئل ریفائنریز، پاور پلانٹس، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، پیٹرو کیمیکل اور گیس پلانٹس لگاتی ہے۔ 70 کی دہائی میں سیمسنگ گروپ نے ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کو مزید وسعت دے کر خام مال سے لے کر اینڈ پروڈکٹ تک سب خود تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران سیمسنگ ہیوی مشینری، سیمسنگ شپ بلڈنگ اور سیمسنگ ٹیک ون کے نام سے مزید کمپنیاں بھی قائم کی گئیں۔ ساتھ ہی سیمسنگ نے ہیوی انڈسٹری، کیمیکلز، پیٹرولیم اور بایو فارماسیوٹیکلز میں سرمایہ کاری کی اور کوریا سیمی کنڈکٹرز کا 50% ایکوائر کر لیا۔ 1978 میں سیمسنگ نے ایروسپیس ڈویژن قائم کی اور 1979 میں شیلا ہوٹلز اینڈ ریزارٹس کی بنیاد رکھی۔ سن 1985 میں سیمسنگ ڈیٹا سسٹمز جو اب سیمسنگ SDS کہلاتی ہے قائم ہوئی اور اس نے سیمسنگ کو IT کی دنیا میں ایک گلوبل لیڈر بنا دیا۔ اس دوران 2 ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے جنہوں نے کمپنی کی ٹیکنالوجی لائن کو الیکٹرانکس، سیمی کنڈکٹرز، ہائی پالیمر کیمیکلز، جینیٹک انجینئرنگ ٹولز، ٹیلی کمیونیکیشن ہارڈ ویئر، ایروسپیس ڈیوائسز اور نینو ٹیکنالوجی تک وسیع کر دیا۔ 19 نومبر 1987 کو سیمسنگ کے بانی لی بیونگ چول چل بسے اور گروپ 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ الیکٹرانکس بزنس لی بیونگ چول کے بیٹے لی کون ہی کے حصے میں آیا اور باقی کمپنیاں باقی بچوں میں تقسیم ہو گئیں۔ لی کون ہی نے محسوس کیا کہ سیمسنگ کورین معیشت میں تو ایک اہم مقام رکھتی ہے لیکن عالمی کمپنیوں کے ساتھ مقابلے کے قابل نہیں۔ 1990 کی دہائی میں انہوں نے بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کیا اور کمپنی انتظامیہ کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کے علاوہ ہر چیز بدل ڈالو۔ انہوں نے کمپنی میں بیوروکریٹک کلچر ختم کر کے چھوٹے ملازمین کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اعلیٰ افسران کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، خواتین کو اعلیٰ عہدے دیے اور پروڈکٹس کی مقدار کی بجائے معیار پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات نے سیمسنگ کو گلوبل الیکٹرانکس مارکیٹ کی 5 بڑی کمپنیوں میں شامل کر دیا۔ 90 کی دہائی میں سیمسنگ CNT کارپوریشن تعمیرات میں ایک بڑا نام بن گئی۔ یہ کمپنی ملیشیا کے پیٹرونس ٹاورز،
سعودی اسٹاک ایکسچینج، ڈھاکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریاض میٹرو اور سب سے مشہور برج خلیفہ کی تعمیرات میں شامل رہی ہے۔ 2007 میں سیمسنگ نے اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ میں قدم رکھا اور 29 جون 2009 کو پہلا سیمسنگ گیلیکسی فون متعارف کرایا۔ گیلیکسی سیریز کسی بھی کمپنی کی اب تک کی طویل ترین سیریز ہے۔ سیمسنگ نے ایپل کے بھی ابتدائی ماڈلز کے لیے چپ سیٹ اور مائکرو پروسیسرز فراہم کیے۔ 2013 میں سیمسنگ نے پہلا گیلیکسی ٹیبلٹ اور اسمارٹ واچ متعارف کروائی۔ 2011 میں سیمسنگ دنیا کی دوسری بڑی سیمی کنڈکٹر میکر بن گئی اور 2012 میں 25.4% مارکیٹ شیئر کے ساتھ نوکیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی موبائل فون میکر بن گئی۔ 2013 میں سیمسنگ کا ریونیو جنوبی کوریا کی جی ڈی پی کا 17% تھا۔ 2018 میں سیمسنگ نے انڈیا میں دنیا کی سب سے بڑی اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ فیکٹری لگانے کا آغاز کیا۔ سیمسنگ نے لکی موٹر کارپوریشن پاکستان کے ساتھ جولائی 2021 میں ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں پاکستان میں بھی موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ لگایا ہے۔ اس وقت سیمسنگ گروپ کے تحت تقریباً 80 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں سے زیادہ تر بلین ڈالر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں۔ 2022 میں سیمسنگ الیکٹرانکس 107 بلین ڈالرز کی برانڈ ویلیو کے ساتھ دنیا کے بہترین برانڈز میں 5ویں نمبر پر رہی۔ سال 2022 میں فوربس نے سیمسنگ کو گلوبل بیسٹ امپلائرز کی لسٹ میں پہلے، بیسٹ امپلائرز فار نیو گریجویٹس کی لسٹ میں 223ویں اور دنیا کی بہترین 2000 کمپنیوں کی فہرست میں 14ویں نمبر پر رکھا۔ سال 2022 میں سیمسنگ کا ریونیو 244.2 ارب ڈالر، اس کے اثاثوں کی مالیت 358 ارب ڈالر اور اس کا منافع 34.3 ارب ڈالر رہا۔ سیمسنگ کی ریئل ٹائم مارکیٹ ویلیو 367.2 ارب ڈالر ہے۔ 2022 کے آخر میں سیمسنگ کی ریئل ٹائم مارکیٹ ویلیو 368.2 ارب ڈالر تھی، جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔